السلام علیکم۔ آج کا پروگرام ہم ایک ایسی تحقیقاتی رپورٹ سے شروع کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو جمع کروائی گئی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے اتنی مفصل ہے اور جو تحقیقات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے حساس ادارے جو ہیں ان کی انپٹ کافی زیادہ شامل ہے۔ بہت زیادہ جو تحقیقات ہیں اور جو بہت زیادہ کرپشن کے ایویڈنسز پرووائڈ کیے گئے ہیں، ڈیٹیلز جو ہیں، یہ ایک شخص نے انڈیویجول کیپیسٹی میں، جو ہمارا خیال ہے کہ ایک سرونگ آفیسر ہے، اس نے سبمٹ کروائی ہے۔ اس میں جو ڈیٹیل ظاہر کرتی ہیں، ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سما کے اوپر ایک خبر شائع کی تھی، اور وہ خبر ہمارے ایک رپورٹر کی تھی۔ خبر جو تھی وہ ڈاکٹر عاصم کی تحقیقات کے حوالے سے ایک ڈرافٹ رپورٹ تھی، جو اس وقت ابتدائی طور پر رینجرز کی جانب سے تیار کی گئی۔ وہ جو رپورٹ ہم نے یہاں شائع کی اور اپنے خبر نامے میں اس کے حوالے سے اپڈیٹ لوگوں کے ساتھ شیئر، اس میں الزام یہ تھا کہ نیب کے آفیسرز انکلوڈنگ چیئرمین نیب کے اوپر الزام تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن میں یہ 7 ملوث رہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت شور و غوغا کیا، اور وہاں پر ان کے میڈیا سیل میں ایک شخص کام کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتا، اس مناسب نہیں ہے، شاید اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ وہ پیمرا والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سما کے خلاف شور و غوغا کیا، نوٹس دلوایا، اور بہت کچھ جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ آج جو میرے پاس رپورٹ ہے، اور یہ اسکرین کے اوپر میں کچھ حصے اس کے آج آپ کو دکھاؤں گا، اور بہت سارے اس کے صفحات ایسے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس سے وہ تمام الزامات کی تصدیق ہوتی ہے، وہ تمام الزامات جس کے اوپر وہ شخص جو تھا وہ پیمرا میں جا کے ناچتا رہا اور شور مچاتا رہا اور ہمیں سما کو نوٹس دلواتا رہا۔ یہ رپورٹ جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ سب سے بڑا اور بنیادی الزام اس کے ساتھ جو انہوں نے آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1982 میں یہ ADC تھے جنرل ضیاء الحق کے، اس سے سول سروس میں انڈکٹ ہوئے، سول سروس میں انڈکٹ ہوئے، فوج سے ریٹائر نہیں ہوئے چند سال کی سروس کے بعد۔ اس کے بعد سے آج تک 24 سال سے الزام یہ ہے کہ یہ فیک ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ کرواتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پینشن وصول کر رہے ہیں، جو قوانین کے خلاف ہے۔ فوج کے ادارے کے اوپر بھی سوال اٹھے گا، ان کا ملٹری اکاؤنٹس کا محکمہ، اس کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ 24 سال سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ سے 24 سال سے کس بنا کے اوپر وہ پینشن وصول کر رہا ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں کہ اگر وہ شخص بے روزگار ہو، کوئی اور اس کا ذریعہ معاش نہ ہو، تو پھر اس کو پینشن یا اس کا کچھ حصہ فوج ادا کرتی ہے، لیکن جو لوگ سول سروس میں انڈکٹ ہو جائیں ان کے حوالے سے ایسے قوانین نہیں ہیں۔ اور یہ شخص جو تھے، یہ کیونکہ جنرل ضیاء کے ADC تھے، تو ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ریگولر پروسیجر تھے سول سروس میں انڈکٹ ہونے کے، ان کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست یہ سول سروس میں آ گئے۔ اس کے بعد بہت اہم اور چیدہ پوزیشنوں پہ یہ تمام کیریئر رہے ہیں، بہت اہم عہدوں کے اوپر رہے ہیں، پورا کیریئر بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ جب ڈاکٹر عاصم کی رپورٹ آئی تب تک ہمارا خیال یہ تھا، بلکہ اس دن بھی ہمارا خبر نامے کے اندر جو ایڈیٹوریل کامنٹ ہمارا یہی تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر قمر زمان جو ہیں یا قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے کرپشن کا ایشو نہیں ہے، باقی معاملات ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر عاصم کی وہ ابھی ڈرافٹ رپورٹ تھی جس کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اوگرا کے اور دوسرے سکینڈلز کے اندر اربوں روپے کا الزام تھا ڈاکٹر عاصم کے اور کچھ اور شخصیات کے اوپر، اقبال زید احمد کا بھی اس میں نام آیا، لیکن کچھ مالی مفادات کی خاطر اس تمام پروسیس کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ آج یہ جو رپورٹ ہے، یہ وہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا جو بحریہ کا پروجیکٹ ہے اس کو لے لیں، بحریہ انکلیو کے اسلام آباد کے پروجیکٹ کو لے لیں، بحریہ کے جو دیگر منصوبے ہیں اس کو لے لیں، اس کے علاوہ کراچی کا جو میٹرو کا پروجیکٹ ہے اس کو دیکھ لیں، اوگرا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کو دیکھ لیں، ڈاکٹر عاصم حسین کی تحقیقات کو دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق کے وقت کا ایک سکینڈل ہے جو کوئی ماربل لیمپس لے جائے گئے تھے اور اس کے ساتھ کچھ ڈرگز والے ایشوز اٹیچ تھے، اس کا بھی اس کے اندر حوالہ موجود ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ وہ صاحب جو پیمرا میں جا کے بہت ناچ کود کرتے رہے تھے اور پیمرا میں بھی کچھ اپنے جیسے ساتھ ملا لیے تھے، ان ساروں سے درخواست ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھیں۔ یہ میرے پاس ہے رپورٹ، ساری پرنٹ آؤٹ بھی ہے، اسکرین پہ بھی ڈال دیں۔ جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے ان کو صبح نوٹس دلائیں، ہمت ہے نا صبح آپ میں، نواز صاحب جو بھی آپ کا نام تھا، نام بھی یاد نہیں ہے مجھے، نواز صاحب، تو صبح جا کے نا ان کو نوٹس دلوائیے، پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا کچھ کیا تھا۔ اس قدر شرمناک حرکت ہے یہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بول رہے تھے کہ یہ ڈرافٹ رپورٹ ہے، تیار کی گئی ہے ابتدائی طور کے اوپر، اور ساتھ ان کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ اعلیٰ عہدے پر موجود شخص ہیں، لیکن نہیں جی، وہ پیمرا میں بھی ایک اور نوازش مل گیا، اس نے بھی نواز دیا، اس نے کہا یہ لو نوٹس لے لو، ساتھ ہی لیتے جانا۔ آج یہ پوری رپورٹ ہے، جعلی پینشن کی بھی ہے، کرپشن کی بھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی چلی گئی ہے، اور جنہوں نے بنائی ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہے ساتھ۔ تو پھر صبح جائیے سارے جنہیں اور ان کو جا کے پکڑ لیجیے، ہمت ہے تو۔
تو ایک ایسے عہدے کے اوپر موجود شخص جس کا کام کرپشن کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے اوپر سب سے لمبی چارج شیٹ یہ ہے کہ ہی ہمسیلف از انوالوڈ ان کرپشن. پینشن کی جعلی وصولی ہو، آپ کے اس میں یہ جو ہمارا LNG کا کیس ہے اس کے اندر حوالہ آ گیا ہے، یہ جو ابھی والی ڈیل ہے اس کے اندر آپ کی اوگرا کا حوالہ آ گیا ہے، اس کے اندر بحریہ کے جتنے بڑے میجر پروجیکٹس ہیں، خاص طور پر کراچی والا پروجیکٹس جس کے اوپر ڈان اخبار نے بھی بڑی تفصیلی خبریں شائع کی، اس کے الزامات آ گئے. 2-3 کمپنیز کا نام آ گیا کہ اس کے اوپر باقاعدہ شیئر ہولڈنگ ہے. جو کراچی کا اس وقت میٹرو کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آ گیا ہے. جو شوگر کا کرپشن کا ایک اسکینڈل ہے اس کے اندر تذکرہ آ گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کے اوپر کچھ بولیں گے سرکار، اور جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے صبح ذرا ان کو بھی ایک نوٹس دے دیجیے گا. ہم تو غریب آدمی ہیں، مزدور لوگ ہیں، کسی وقت بھی نوٹس کی زد میں آ سکتے ہیں. آپ کو پیمرا میں بھی مل جائیں گے 1-2 بندے ہمیں نوٹس بھیجنے والے. تو صبح جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے ذرا ان کو نوٹس دیجیے گا، پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں آپ اور کتنے صاف شفاف ہیں. چیئرمین نیب صاحب، آپ کی بھی تحقیقات کا پتہ چل جائے گا اور آپ کے نوازی صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا. ایک بریک لے لیں ذرا، بریک کے بعد مہمان اس کے اوپر اور سوال جواب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چیئرمین نیب کی کرپشن کے اوپر رپورٹ اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ 1982 سے لے کر آج تک 24 سال جعلی دستاویزات کے اوپر اپنی پینشن وصول کرتے رہے. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ اوگرا میں کرپشن میں ملوث ہیں. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ بحریہ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں سے پیسوں میں ان کے اوپر الزام ہے. اس کے علاوہ کئی کمپنیوں میں ان کی شیئر ہولڈنگ اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ لمبی فہرست ہے کس شخص کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے جس کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں شفاف جو ہے گورننس کا نظام وہ کیسے قائم ہو، جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف سزائیں کیسے ہوں. ان کی اپنی ذات کے اوپر یہ تمام الزامات ہیں، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قمر زمان صاحب یہ ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ قمر زمان چودھری صاحب دوسرے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو اس کیس سے واقف بھی ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ رسیدوں سمیت جا کے اس کے اوپر درخواست دے کے تحقیقات کا آغاز کروا رہے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ اس کیس کی جزیات سے کسی حد تک واقف ہیں، تو میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. فرمائیے گا یہ کہانی کیا ہے جعلی پینشن کی؟ پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، جعلی پینشن کے حوالے سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب یہ اپوائنٹ ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اوپینین تھا کہ ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن. اس میں جب یہ ADC تھے جنرل ضیاء صاحب کے، اس زمانے کی کچھ باتیں ہیں، کسی نے کتاب بھی لکھی ہے اس میں بھی اس بات کی کہانی ہے کہ کیسے انہوں نے کچھ چیزیں اسمگل کروائی. اور اس کے بعد NICL کے جب یہ ڈائریکٹر تھے تو 6 یا 7 پلاٹ الاٹ ہوئے جس کے اوپر کرپشن اور دھاندلی کا بڑا سیریس الزام لیا اور سپریم کورٹ نے جو 6 ڈائریکٹر تھے NICL کے، ان کے دستخط تھے موجود تھے کہ یہ پلاٹ خریدے جانے ہیں اور ان کے دستخطوں سے وہ کام ہوا، تو سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا تو ان 6 ڈائریکٹرز کو میں سے 5 کو نوٹس دیا اور 5 آئے. یہ اس وقت تھے انٹیریئر سیکرٹری، ان کو نوٹس بھی نہیں گیا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو جانا چاہیے تھا جب ان کے دستخطوں سے سارا کام ہوا تھا. یہ تو جب کی بات ہے. اب یہ کہ یہ راز بھی فاش ہوا کہ یہ فوج سے ریٹائر ہوئے 1982 میں. ریٹائر نہیں ہوئے، سول میں انڈکٹ ہوئے وداؤٹ ریٹائرمنٹ. اچھا، اور انہوں نے پینشن کی درخواست کی فوج کے اندر، جس کے اندر ان کو ہر مرتبہ یہ لکھنا ہوتا تھا کہ جی میں آئی ایم ناٹ امپلائڈ اینی ویئر، میری کہیں ملازمت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں کہیں سے ڈیئرنیس الاؤنس نہیں لے رہا ہوں، میں کسی گورنمنٹ شعبے میں ملازم نہیں ہوں، میری کوئی نوکری نہیں ہے، میری کوئی آدمی نہیں ہے، گزر بسر کا یہی. اچھا، اور یہ ہر مہینے ان کو لکھنا، ہر مہینے کتنے تھے؟ میں پیسوں کے اوپر ویسے ابھی مجھے سرپرائز ہے کہ یہ ایسے شخص کو اتنے پیسے چاہیے. کتنے پیسے تھے؟ مگر 6,500 روپے. مگر میں آپ کو بتاؤں جو بلند اختر رانا کے اوپر جو کمیٹی بنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جس کا ممبر 6,500 کی خاطر یہ نہیں، سنیے نا، وہاں بھی یہی تھا. وہاں جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس بات کا نوٹس لیا کہ آڈیٹر جنرل صاحب جنہوں نے سب پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہا، کہیں چوری نہیں ہو رہی، انہوں نے بھی اپنی تنخواہ کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی اتھارٹی سے ایڈ کر لی. تو وہ جو کمیٹی کا جو فیصلہ لکھا گیا وہ میں نے لکھا، 2 ممبر کمیٹی نے، وہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اپروو کیا، نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہوا، صدر صاحب کو گیا، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا.
انہوں نے ان کو بلا کر پوچھا اور ان کو ہٹا دیا, ان کی چھٹی ہوگی. ان کی چھٹی تو آپ کا خیال ہے کہ اس بنا کے اوپر چیئرمین نیب کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے؟ چیئرمین نیب کا جو نیب آرڈیننس ہے اس کے اندر آرٹیکل 6 ہے یا 36 ہے شاید, میں نے کل اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس کی شق یہ ہے کہ ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ ایسے ہوگا اور ہٹانے کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہٹا سکتی ہے, یا استعفیٰ دے سکتے ہیں, یا استعفیٰ دے سکتے یا ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب ان کی تنخواہوں کا سن لیے نا, یہ ہر مہینے یہ دیتے ہیں کہ جی میری نوکری کوئی نہیں ہے, اور یہ 24 سال سے آج تک یہ دیتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے اوپر, اور اسٹیمپ پیپر کے اوپر, اور میں نے آپ کو دیے, اگر آپ دکھا سکیں تو وہ ابھی نہیں دکھا سکتا, کوشش کروں گا بریک کے بعد اگر دکھا پاؤں. اچھا وہ دکھا دیجئے. اس کے اندر یہ جو تحریر ہے کہ میں کہیں امپلائڈ نہیں ہوں, میں کسی گورنمنٹ سروس میں نہیں ہوں, یہ ہر مہینے یہ درخواست دیتے ہیں, اور وہ بینک کا میں نے نمبر دے دیا ہے, یہ HBL اسلام آباد کی برانچ ہے. آپ کے پاس موبائل میں آپ کھول کے اسے پڑھ دیں, اس کو نمبر کو پڑھ دیں. میں اتنی دیر قمر زمان صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ اس نمبر کو پڑھ دیجئے, نکالیے اپنی وہ تصویر نکالیے. میں نکالتا ہوں, آپ قمر صاحب سے پوچھیں. آپ فرمائیے گا سر. مجھے اس کیس کا ایکچولی تفصیل کا بھی پتہ نہیں ہے, سو ایسے آف ہینڈ کسی بات پر کمنٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کسی بیریئر ٹاؤن سے یا کسی بندے سے کوئی پراپرٹی میں کوئی ایک چیز کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس کیس پہ نہ بھی کریں تو جتنے پاکستان میں میگا کرپشن کے کیس ہیں سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے نیب. کیوں بیٹھی؟ میں سر اس پہ گزارش کرنے لگا ہوں, اس کے اوپر بیٹھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کچھ کیس پہ پریزنٹ کیے تھے, اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں بھی کہا کہ مجھ پہ کچھ کیسز کے سلسلے میں خاصا دباؤ ہے. کیوں دباؤ ہے چیئرمین نیب کے اوپر؟ وہ آپ کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. آپ جس معاشرے کا حصہ ہے اس میں دباؤ کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بٹ جو انہوں نے کہا میں اس کی بات کر رہا ہوں. رہی بات چوہی صاحب, میرے علم کے مطابق چوہی صاحب سے میری دور کی عزیز داری بھی ہے, میرے علاقے کے بھی ہیں, اور مجھے آپ نے بلا لیا میرے لیے. آپ کا گاؤں قاہرہ ہے؟ جی میرے گاؤں کا نام قاہرہ ہے, اور وہ بھی وہیں سے بلانگ نہیں, ان کا گاؤں کاریاں کے ساتھ ان کا گاؤں پنڈی سلطان پور ہے. اور آپ کی عزیزداری ٹھیک ہے, میں آپ کو پوچھ نہیں کروں گا. لیکن اس پہ ایک گزارش سمپل ہے کہ جب وہ, میں طالب علم تھا اس وقت جب وہ انڈکٹ ہوئے تھے آرمی سے سول میں, اور یہ اکثر حکمرانوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ کام کرنے والے ADCs جو ہیں جو فوج سے کوٹے کے تحت سول میں انڈکٹ ہوتے تھے, اس کا پرنسپل کیا تھا مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن یہ انڈکٹ ہوئے تھے ایز ڈپٹی کمشنر, اور اس کے بعد فوج کو یہ پتا ہے, یہ ریٹائر نہیں ہوئے, یہ بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں. اس سیفی ڈیوٹ کا اتنا بلیٹنٹلی اگر یوز کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو. چیئرمین نیب صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ جو بھی میڈیا والے ہیں ان کو ہماری طرف سے کھلی دعوت ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. پروڈیوسر صاحب ہمارا نمبر سکرین پہ ڈال دیجیے گا, جو اسلام آباد ہمارے بیورو کا ایک کراچی کا نمبر ہے. پروڈیوسر صاحب اجاز صدف, وہ نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر ڈال دیں, اور چیئرمین صاحب کو دعوت دے دیں, اپنا رائے دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ان کا رائے یا ان کے پاس جو بھی فورم پراپر ہو اس فورم کے ذریعے ان کو جواب دینا چاہیے, اور دیں گے میرے خیال ہے وہ. لیکن یہ بات کہ چیئرمین نیب ہوں, انٹیریئر سیکرٹری ہوں, اتنے اہم عہدوں پہ رہے ہوں اور آج بھی ہوں, اور صاحب جو اس میں ایک پریشانی والا لمحہ ہے نا, وہ یہ وہ کاپیز ہیں جو اس وقت الوی صاحب کے ہاتھ میں ہیں, یہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہے. اسٹیمپ پیپر پہلی بات تو یہ ہے کہ سادہ کاغذ کے اوپر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر ہر مہینے نہیں ہوتا, کہ ہر مہینے الوی صاحب یہ بتائیے گا اسٹیمپ پیپر کی بتائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ, بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بات نہیں کر رہا میں, اور بات کر رہا ہوں, میں لاجیکل بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ ہر مہینے کسی بھی بندے کو پینشن کے لیے جا کے ایفیڈیوٹ نہیں دینے پڑتے, اس کی وجوہات اور ہیں, اور ہر پہ دینا پڑتا ہے. کیا ہے مجھے نہیں پتا. بینک نمبر کے ایک تو بینک میں انہوں نے انڈیمنیٹی بانڈ بڑھائے, وہ اسٹیمپ پیپر پر ہے, اور بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے 1353001045621. اچھا, اور یہ اسلام آباد کا ہے, اور انہوں نے نیکسٹ آف کن اپنی بیوی کا نام نائرہ جبین کے نام سے لکھا ہے. اچھا جی, اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے صرف اتنا کہا کہ ہر مہینے اسٹیمپ پیپر والا تصور, یہ حبیب بینک میں, جی یہ حبیب بینک میں ہے. اچھا جی, اور جو یہ بھیجتے ہیں یہ ہر مہینے لکھا جاتا ہے, وہ اسٹیمپ پیپر پر نہیں ہے. اس میں لکھا جاتا ہے I declared I have not received any money for sending, serving in any capacity either in a government establishment or an establishment paid for from a local fund. ایک دوسرا سینٹنس یہ ہے کہ it is certified that I am not employed anywhere or I am employed in a private concern. یہ دوسرا سیٹ یہ ہر مہینے دیا جاتا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا, رانا صاحب سے یہ 3 آپ کو دے دیے, میں 3 مہینوں کے میں نے آپ کو. میرے پاس سمپلی ایک بات کہوں گا, ایک گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر ایک سے زیادہ پینشنز لیتے ہیں, ایک پینشن اور دوسری تنخواہ لیتے ہیں, اور اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں, بالکل صحیح, گورنمنٹ کے اداروں میں ہے. اس معاملے کو ذرا غور کر لیجئے. اور دوسری بات
کہ اگر انہوں نے یہ ایک اسٹیریوٹائپ الزام یہ نہیں ہے، الزام یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، اگر وہ آتھورائز نہیں ہے تو اس کی صورتحال بھی بات کر دیتا ہوں میں، لیکن یہ کلیئر سن لیجئے کہ انہوں نے ایک اسٹیریوٹائپ پرنٹنگ ہوتی ہے. اگر ایک بندہ جو فوج کا ملازم تھا وہاں سے سول میں انڈکٹ ہوا، فوج کے علم میں ہے، آج تو علم میں ہے نا کہ چیئرمین نیب ہے، اور آج بھی اس کو پینشن دے رہے تو ان کا اپنا نظام نہیں ہے کوئی. میں تو پہلا سوال کر چکا ہوں، اپنے نظام کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کا سوال آئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں، چیئرمین نیب یہ مناسب نہیں ہے، جن کی اپنی ذات کا اور اپنے آفس کا جو تقدس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کرپشن کے حوالے سے کوئی کیس آئے گا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو سزا دیں گے. ان کی اپنی ذات کے اوپر اتنی تفصیلی رپورٹ ہے، اور وہ میگا کرپشن جو سپریم کورٹ انہیں کہتی تھی تحقیقات کر کے ہمیں رپورٹ دیں، ان کے اپنے اوپر میگا کرپشن کے الزام ہے. دیکھیں ملک صاحب، میں ایک تو جو بات قمر الزمان قاہرہ صاحب نے کی ہے، قمر الزمان قاہرہ صاحب زمیندار رورل بیک گراؤنڈ سے اور ایک عزت دار آدمی ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، ایک تو میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. دوسرا اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ قمر الزمان صاحب جو چیئرمین نیب ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو وہی تحفظ اور جو ہے وہ رسپیکٹ حاصل ہے آئین کے تحت جو کہ کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج کو ہے، کیونکہ ان کو جاب سے یا ان کی عہدے سے محروم کرنے کے لیے آپ کو وہی طریقہ کار اپنانا پڑے گا جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا طریقہ کار ہے. اس لیے ایک ایسے عہدے پہ، ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی پہ بیٹھے فرد کے یا عہدیدار کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ پبلک گفتگو کرنا اور اس طرح سے یک طرفہ طور پہ الزام تراشی کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے، اور شاید یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اگر ان کے خلاف کوئی معاملہ تھا، رانا صاحب یہ قانون کون سا ایسا ہے جو اجازت نہیں دیتا کہ جسٹس فاروق عرفان جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کا نام آ گیا تھا پاناما پیپرز میں، تو وہ کون سا ایسا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کا نام آ گیا ہے اگر کسی کرپشن کے کیس میں تو ہم اس کا ذکر نہ جو کریں؟ ہے وہ یہ جا کے اپنا مقدمہ جو ہے یہ ثابت کرتے. اب اگر آپ اس بات پہ آئیں تو الوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے باعزت آدمی ہیں، میں ان کے خلاف اگر نکالنے پہ آؤں تو میں ان کے خلاف 10 باتیں نکال کے لے آؤں گا. اور یہ تحریک انصاف جو ہے، الوی صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے اوپر رنگ تحریک انصاف کا چڑھا ہوا ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ تو اللہ کی پناہ، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح سے یہ ولائے ہوئے ہیں. یہ تو ایسے یعنی بے ننگ و نام قسم کی جو ہے یہ جماعت بنتے جا رہے ہیں کہ ان سے تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. یہ تو ہر کسی کو، نہ کسی کی عزت نہ کسی کی رسپیکٹ، یہ ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر چل گیا جی، تو ہماری طرف سے دوبارہ چیئرمین نیب تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کیوں کر بنیں گے؟ بعد میں شور و غوغا کرنے کی بجائے اگر اپنا رسپانس دینا چاہتے ہیں تو جب میری صاحب نے کیونکہ میرے حوالے سے بات کی ہے، جی آپ بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بے ننگ انداز سے کرپشن ہے اس ملک کے اندر ہے، اور جہاں سے پیناما پیپرز میں نام آئے ہیں، تو میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں مسلم لیگ کی، اور انہوں نے مسلم لیگ پر حملہ کر دیا. طریقہ کار یہی ہے، آپ پیناما کی بات کریں، انہوں نے تحریک انصاف پر حملہ کرنا ہے. آپ کوئی کام کریں، انہوں نے شوکت خانم پر حملہ کرنا ہے، اسپتال کے اوپر. میں کہتا ہوں میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں ایک ایشو پر. ان کی بات بالکل درست ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات اگر ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے سے ہٹایا جائے گا. آج میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا، اسپیکر صاحب کو ان سارے ڈاکیومنٹس کی کاپی دی، اور اسپیکر صاحب سے میں نے یہ کہا کہ جناب اس کے اوپر اسمبلی انیشیٹ کر سکتی ہے ایکشن. دوسری کاپی میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کو دی. میں نے کہا جی اس پر تحقیقات ہوں. بھئی یہ ڈاکیومنٹس آئے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں. اس سے آپ بھی انکار نہیں کریں گے، آپ بھی انکار نہیں کریں گے. لہٰذا میں کوئی ایسی غلط بات کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے اوپر آپ شروع ہو جائیں کہ اللہ کی پناہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، تحریک انصاف وہ کر رہی ہے. واٹ؟ یعنی یہ کمال ہے یار. ہر گفتگو کے اندر جناب پارٹی کو رکھے اور تینوں مہمانوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، لہٰذا قمر زمان قاہرہ پر کچھ مت کہو. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟
آپ اٹھتے ہیں کوئی روز میں روز لاؤں گا. پاکستان میں کرپشن ایسا ہے کہ یہ روزانہ اگر ہر منٹ بیٹھ کر میں بات کروں میں مر جاؤں گا اور وہ منٹ ختم نہیں ہوں گے اور کرپشن کی عادات ختم نہیں ہوں گے. اگر میں اپنے تینوں مہمانوں سے درخواست کر سکوں کہ میرا آج ٹاپک جو ہے وہ کرپشن ہے اور نیب کا رول ہے, تو ہم اگر کرپشن اور نیب کے رول پہ رہیں تو باقی ایشوز کے اوپر تو ہم روز بات کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو آج کرپشن اور نیب کے اوپر رہیں گے. چھوٹی سی گزارش کروں, عرض یہ ہے, چلیں تھوڑا سا علوی صاحب, رانا صاحب آپ بھی سر, گزارش یہ ہے ہم تینوں کوشش کریں اسی موضوع پر رہیں. ایک گزارش تو ملک صاحب یہ ہے, یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب کا ادارہ اور ان کا آفس بڑا حساس ہے, اور اس حساس آفس کے بارے میں یہ بالکل لیگلی نہیں ہے, کوئی ایتھیکل باؤنڈری نہیں ہے کہ آپ ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک ضرور ہے, آپ کے پروگرام میں میں صحافت نہیں کرتا, لیکن مجھے جو میرا زاویہ کہتا ہے یا میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی چیز آپ کے علم میں آئی ہے یا آج کے اخبارات میں آئی ہے اور آپ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو آپ کو ان کو بجائے اس کے کہ اب آپ ان کو کہیں کہ ان کا کوئی بندہ مجھے رپلائی دے لے, رسپونڈ نہیں کرتے. میں گزارش سمپل یہ کر رہا ہوں کہ قاہرہ صاحب رسپونڈ نہیں کرتے. ایون دین آپ کو کوشش کرنی چاہیے, کوشش کر کے بھی رسپونڈ نہیں کرتے. میری گزارش سن لیں, مجھے تھوڑا سا میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں بھگت چکا ہوں. ملک صاحب ایک پرابلم یہ بھی ہے, وہاں پر جو میڈیا سیکشن ہے, برا نہ مانیے گا, اس میڈیا سیکشن کو گورنمنٹ کے ٹیکسز سے تنخواہ ملتی ہے. ملک صاحب میری جو سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے نا, وہ ان کو تنخواہ ملتی ہے گورنمنٹ ملازمین کو, اور اس کی جاب ہے کہ وہ رسپونڈ کرے, وہ رسپونڈ نہیں کرتے. مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے ہر فون کو چیئرمین نیب یا کوئی چیئرمین نیب کا ایشو نہیں ہے, جو میڈیا سیکشن پہ بیٹھا ہے اس کی ڈیوٹی ہے. ہی از بینگ پیڈ فار دس. سیکشن میں اور بندہ بیٹھا ہے, میڈیا سیکشن نیب کی پرفارمنس کے بارے میں بات کرے گا, چیئرمین کی ذات کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی. چیئرمین کی ذات کے اوپر ایلیگیشن اگر کوئی ہے تو چیئرمین خود اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے یا قاہرہ صاحب آپ انفارمیشن منسٹر خود رہے ہیں. میں بالکل رہا ہوں. جن انفارمیشن منسٹری کے لوگوں کو آپ تنخواہ دیتے ہیں, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے لوگ کال کریں تو ان کو رسپونڈ کریں, کویسچن بھیجے تو کویسچن کا جواب بھیجیں. تنخواہ کس چیز کی وہ لیتا ہے؟ بالکل نہیں کہہ رہا. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ہم تینوں کو کہہ رہے ہیں ذرا کویسچن آپ بھی کریں, تو گزارش ہے آپ بھی ہائپر نہ ہو. آپ بڑے ٹھنڈے آدمی ہیں, آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے اس قدر نامناسب رویہ اختیار کیا. رپورٹ تھی, میں ان سے تلے منتیں والی بات تھی کہ مجھے رسپانس دے دیں. یہ پیمرا میں جا کے وہاں ناچتے رہے ہیں, وہاں جا کے میرے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں اس قدر نامناسب الفاظ, اور میں اس شخص کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ بیٹھا ہوا, وہاں سے نوٹس دلواتے رہے. رپورٹ پبلش رپورٹ ڈرافٹ رپورٹ پریپیئر کی ہوئی تھی. یہ کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ادارہ, یہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے تو جس کو مرضی ہانکتے رہیں. بڑے باپ بڑے احترام صحافی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, اب آپ اپنے پرسنل ایشو پہ آ گئے. میں گزارش کر رہا ہوں صاحب, ایک لاٹھی ہاتھ میں آ جائے تو جس کو مرضی ہانکتے رہیں. یہ بات نہیں, یہ بات یہی کیا ہے. میری گزارش سن لیجیے. دیکھو نا, اب آپ کا ذاتی ایشو کہ آپ کو انہوں نے آپ کے یہ ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ رپورٹ ہے. مجھے بولنے دیجیے, میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا. آپ کے بارے میں اگر بات آئی, انہوں نے پیمرا میں جا کے کسی نے کہا غلط کہا, لیکن اگر آپ اس بنیاد پہ یہ پروگرام کریں تو غلط کر رہے ہیں. میں اس رپورٹ کی بنیاد پہ مجھے بولنے دیں پلیز, اس رپورٹ کی بنیاد پہ پلیز مجھے بات کریں. عرض یہ ہے, آپ کا حق ہے, لیکن نیب کے اندر ان کا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا کام چیئرمین نیب کے ذاتی افعال کی وضاحت کرنا نہیں ہے. چیئرمین نیب پینشن لے رہا ہے, چیئرمین نیب پہ کوئی الزام لگا ہے, ان کی وضاحت انہوں نے نہیں کرنی. انہوں نے نیب کی پرفارمنس کے اوپر آپ کو وضاحت دینی ہے, آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اس کے لیے کہ چیئرمین نیب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کسی مصروفیت میں ہو کہ آپ کا فون نہ سن سکے ہوں, یا انہوں نے جواب نہیں دیا ہو. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی بندے کی, کیونکہ آپ کے لفظ گولیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. آپ کے پروگرام میں بیٹھے, مثال کے طور پہ آپ ذرا غور کیجئے, ہم 4 بندے پروگرام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں بہت کمزور ہے. میں نے ان کے گھر فون کیا, سر بالکل نہیں مانے, میں نے ان کے آفس فون کیا, میں نے ان کے آفس فون کیا, میں نے ان کے سیل پہ کال کیا, ان کو میسج چھوڑا. یہ آج آپ میرا اور آپ کا مکالمہ مناسب نہیں ہے. میں ایک اور دیکھیں, آپ ان کا وہ ڈیفینس دے رہے ہیں جو میں ساری چیزیں ایگزاسٹ کر چکا ہوں. میں آپ کو پھر کہوں گا, جو میری ڈیوٹی تھی میں ایگزاسٹ کر چکا ہوں. ایک منٹ سر, میں آپ کو پھر کہوں گا آپ کو کرنا کیا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے جتنے سوال آپ نے ریز کیے ہیں کہ کیسا شخص جو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی آبزرویشن درست ہو, لیکن اگر غلط ہو تو آپ کے لفظوں کے ذریعے جو کچھ ہوا, جو کسی شخص کو ڈیفیم ہوا, اس کا کوئی ریمیڈی ہوگا. میں کریٹ نہیں کر رہا, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. سر جو بھی رپورٹ ہے, رپورٹ کس کی ہے؟ ایک صحافی کی ہے نا. یہ صحافی کی نہیں ہے بھائی جی, سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اٹھا کے بیٹھی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اٹھا کے بیٹھی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس ڈاکومنٹ ہے, اس کو بے گناہ کر دے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس کیا جی. سر میں قاہرہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر عدالتی کام نہیں کر رہے, ہم اس کو کنوکٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ایک بات رکھ رہے ہیں کہ یہ وضاحتیں چاہیے اس کے اوپر
یہ الزامات لگیں. میں نے تو ڈاکیومنٹس لگائے نا, میں نے کوئی زبانی بات نہیں کی. میں آپ سے دوسری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اماؤنٹ اہمیت نہیں رکھتا. جب ہم نے اختر بلند رانا صاحب کی چیزوں کو نکالا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اتنا بڑا آڈیٹر جنرل کروڑوں کی بات کرتا ہے, اس کو آپ لاکھوں کے پیسوں کے اندر جو اس نے تنخواہوں کے اندر اپنے لیے اضافہ کیا تھا اس میں کیوں پکڑ رہے ہیں. تو میرا آرگومنٹ یہ تھا, 2 ممبر کی کمیٹی تھی, میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ پوزیشن ایسی ہے کہ آڈیٹر جنرل نے سب کے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں, وہ اگر اپنے معاملے میں محتاط نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی کے معاملے میں نہیں ہوگا. یہی قمر زمان چودھری صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. اور اختر بلند رانا صاحب کو جب ہم سبپینا کرتے تھے کمیٹی کے حوالے سے, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, جو آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے آنے سے انکار کیا. ہی ڈڈ ناٹ اپیئر ان اینی کمیٹی میٹنگ. جب میں نے رپورٹ لکھی فائنلی تو وہ اس میں 10 میٹنگز ہوئیں, 10 میٹنگز میں تحقیقات ہوئیں جو بے بنیاد الزامات تھے, بہت سے تھے فحاشی وغیرہ, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا, ہم نے کہا بات اس کی ہو ہی نہیں رہی, بات صرف وہ ہو رہی ہے جو ڈاکیومنٹس ہیں. یہی میں نے آج اسمبلی میں, اور میں ریکویزیشن کر رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, مجھے چیئرمین صاحب, اسپیکر صاحب نے کہا کہ 4 ممبر مل کر دستخط کر کے میٹنگ بھی ریکویزیشن کریں پبلک اکاؤنٹ. رانا صاحب دیکھیں ندیم ملک صاحب, بات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ویسے بنیادی طور پہ یہ بڑے اچھے اور بڑے شریف آدمی تھے, اور جب یہ نئے تحریک انصاف کے ساتھ یہ شروع ہوئے ہیں تو پہلے کچھ سال 2 سال جو ہے وہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ان میں موجود رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے بات کی ہے اور جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ, اس میں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ آپ بڑے ہرٹ ہوئے ہیں ان سے. تو پھر یہ اگر ذاتی طور پہ آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو پھر آپ نے ان کو آگے لگا دیا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائیں کسی نہ کسی جگہ آ کے, اور پھر آپ اس کے اوپر مجھے کسی آگے نہیں لگایا. میں تو آج صبح میں ابھی ملاقات ہوئی, آج صبح میں اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر ریز کر چکا ہوں. میری تو ان کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. وزیر قانون پنجاب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی خاطر کسی اور ایشو کی طرف توجہ لے جائے. رانا صاحب وزیر قانون پنجاب میں آپ قانون کی بات کریے, آپ وہ بات کر رہے ہیں جس سے توجہ اصل ایشو سے ہٹ کے کسی اور طرف چلے جائے. نہیں ایشو کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے ندیم ملک صاحب کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے, یہ نیب کا ادارہ ایک قومی ادارہ ہے, یہ کوئی چوری قمر الزمان صاحب کا کوئی ذاتی ادارہ نہیں ہے. وہ آج چیئرمین ہے, ہو سکتا ہے 6 ماہ یا 7 ماہ جب ان کی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب اتنی تفصیلی رپورٹ جو ہے کسی ادارے نے بنا کے شائع کی ہے اور یہ الزام آیا, تو حکومت کی ذمہ داری اس کے اوپر کیا بنتی ہے؟ جو آپ اس کو اگر آپ جو ہے وہ رسوا کریں گے, رانا صاحب اس کے اوپر حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. رانا صاحب وہ ادارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر رہا, یہ بتا دیں کہ وہ حکومت کی ذمہ داری اس کے اوپر کیا بنتی ہے. چلیں اگر آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈکٹیشن رانا صاحب میرے بھی سوال کا جواب دے دیں کہ اس کے اوپر حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. رانا صاحب اس کے اوپر حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی اس کے اوپر حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نیب کا ادارہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, جیسے جوڈیشری ہے. حکومت انہیں کوئی ڈائریکشن جاری نہیں کر سکتی, البتہ تھرو پارلیمنٹ لیجسلیشن ایسی کر سکتی ہے کہ جس میں ان کی کارکردگی سٹرینتھن ہو, بہتر ہو, کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, یہ کام پارلیمنٹ کر سکتی ہے. لیکن حکومت رانا صاحب جب اس نوعیت کے الزامات آپ کے سامنے آئے تو کیا آپ مناسب نہیں سمجھیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت ایک ریفرنس بھیجے, حکومت کے پاس اتنی تفصیل جب دستیاب ہو؟ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. رانا صاحب اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جانا چاہیے آپ کو؟ آپ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں آپ جائیں نا سپریم جوڈیشل کونسل میں, تاکہ وہاں کے اگر ثابت نہیں ہوں گے میں کوئی الزام نہیں لگایا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. صاحب میں ایک رپورٹ جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہوں, جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہوں. ملک صاحب گزارش ہے, نہیں یہ رپورٹ اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو سکتی. یہ کیسے رپورٹ ہوگی یہ آپ طے کریں گے, یہ جس نے بنائی ہے یا اس کو کہہ دیں کہ وہ پھر اس پہ رانا صاحب اگر مجھے 1 منٹ دیجیے. بالکل میں سمجھتا ہوں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں اسی طرح سے اور بھی ادارے ہیں ان کے بھی سربراہ ہیں, میں دیکھوں گا جب آپ اس طرح کی رپورٹ جو ہے ان کے خلاف آپ جاری کریں گے. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے آپ کو پتہ ہے کون سا طریقہ ہے یہ بتا دیں مجھے. جب ایک شخص کے اوپر کرپشن کا الزام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ فاروق عرفان کے اوپر بھی الزام آیا ہوا ہے. آپ بھائی آپ جائیے نا, آپ حکومت ہے, جوڈیشل کونسل میں جائیں, وہاں پہ جا کے ثابت کریں آفس سے باہر کریں. گزارش ہے ملک صاحب, رانا صاحب 1 منٹ ذرا. گزارش ہے 2 فورم میں بتا رہا ہوں, 2 فورم ہے اس کے, ایک سپریم جوڈیشل کونسل
जिस छाप का आप मुझे कह रहे हैं, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, मुझे तो आप इस प्रोग्राम में बैठ के पता चला कि आपने कोई प्रोग्राम करना है इस पर। अर्ज यह है कि जिस शख्स ने भी ये रिपोर्ट दी है और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, तो वो फोरम है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगी, उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए या कोर्ट के अंदर सो मोटो के जरिए वो अपनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उस पर डॉक्टर साहब ने इसको एजिटेट कर दिया है, पार्लियामान है। आपके फोरम पे ये एक हमारी खबर है ना जिसके जरिए आप डिस्कस कर रहे हैं, आपके फोरम पे मेरी जाती राय, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी जाती राय में आपके फोरम पे आने से पहले इस मामले को उन दोनों फोरम्स पे डिस्कस होना चाहिए। इसलिए नहीं सर, एक मिनट, मेरी बात खत्म हुई। इसलिए कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिटेल इन्वेस्टिगेट करती है, ये अजम्पशन है डॉक्टर साहब की, हो सकता है दुरुस्त हो सकता है गलत हो, और अगर पीएससी अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद समझती है कि नहीं उन्होंने ठीक किया, और या दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला देती है कि नहीं उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो आपके प्रोग्राम के जरिए जो उस शख्स की जो भी है उसकी जो तजलील होगी या जो डिफेम होगा उसकी रेमेडी कोई नहीं होगी, वो सियासतदान हो, कोई सरकारी मुलाजम हो। तो हमें सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि अगर उस पर प्रॉपर फोरम एजिटेट हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट एजिटेट हो गया है और पार्लियामान के अंदर साहब जो पानामा पेपर्स के ऊपर आप सारी पार्टियां बड़े शौक से बैठ के डिस्कस करते रहे हैं कि नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपको वहां तामुल नहीं हुआ डिस्कस कर? बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए मैं बताता हूं ना क्यों नहीं हुआ। इसके ऊपर इल्जाम दे दिया तो उसके इल्जाम की नौयत में फर्क है, आपका सवाल बताइए। इसलिए नहीं हुआ कि उसके लिए हम फोरम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। आप रोजाना प्रोग्राम में बैठते रहे कि नहीं बैठते रहे? आपने मुझे मना किया कि ना प्रोग्राम करो। किसने? आप मेरे साथ रोज प्रोग्राम करते रहे। मैंने आपके प्रोग्रामों में बैठ के कहा कि टीओआर की मीटिंग जो टीओआर के आप उनकी करप्शन डिस्कस करते रहे कि ये इल्जाम सामने आए, हम भी तो इल्जाम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिपोर्ट। कह रहा हूं कि हमारा इशू सिंपल ये है कि अगर उस पर ब्रेक के बाद अगर एजिटेट हुए हैं तो और सूरत है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रीसेंट पास्ट में जब नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला कि मेगा करप्शन जिसमें रूलिंग पार्टी से प्राइम मिनिस्टर तक के नाम शामिल थे, उसके ऊपर आपने तहकीकात क्या की? 30 मार्च तक की डेड लाइन थी, तो इसके ऊपर जब नैब ने कुछ खबरें और तहकीकाती रिपोर्ट दाएँ बाएँ करनी शुरू की, तो उससे ऊपर सबसे पहले जो बयान आया वो किसी और का नहीं था आया। मुझे आज जो मैसेज दे रहे हैं कि नैब के ऊपर बात करना हराम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस नैब के पर कुतर देंगे। उसके बाद जो दूसरा बयान आया था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का था, जहां पर हमारे राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून है। लेकिन इस वक्त एक मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो नैब की है, जिसको मैं पढ़ना यहाँ बेहतर समझता हूँ। हमारी इस खबर का जो बुनियाद है एक एलिगेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो वहाँ से पेंशन वसूल करते रहे। नैब का बयान कहता है, द एलिगेशन रिगार्डिंग इलीगली ड्राइंग पेंशन फॉर द पीरियड सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेज इज इनकरेक्ट। द पेंशन हैज़ बीन क्लेम्ड, ये मान रहे हैं, द पेंशन हैज़ बीन क्लेम्ड एंड अलाउड बाय द अथॉरिटीज़ अंडर द रेलिवेंट रूल्स। वो कहते हैं जो रेलिवेंट रूल्स हैं उसके तहत ये पेंशन मुझे मिल सकती थी। इट इज़ राइट विच हैज़ बीन एक्नॉलेज बाय द अथॉरिटीज़, ये अथॉरिटीज़ ने ये राइट मान लिया। द सम इज़ टू मीगर टू बी कंसिडर्ड, ये मैं प्रोग्राम में पहले कहा 6,500 उसकी खातिर ये एफिडेविट दे रहे हैं, इज़ टू मीगर टू बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बट द सेम हैज़ बीन क्लेम्ड एज टोकन ऑफ सर्विंग द नेशन विद डिस्टिंक्शन। इसके बाद ये लंबी है, मैं इस वक्त पढ़ नहीं सकूंगा क्योंकि ये मेरे पास अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे मोबाइल पे ये फॉरवर्ड किया उनकी स्टेटमेंट। लेकिन वो अपनी पेंशन वाली वसूली को कह रहे हैं कि ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने एक असूल के तहत मान लिया है, लेकिन हमारे पास क्लेम ये है कि मानी नहीं है। अलवी साहब आप हाथ खड़ा करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो हर महीने जो इस डॉक्यूमेंट पर वो साइन करते हैं उसमें ये लिखा हुआ है, और मैंने आपको कॉपी दी है और 4 महीने की ओरिजिनल पेपर्स दिखाए हैं आपको। उस जमाने में ये इंटीरियर सेक्रेटरी थे, उस जमाने में ये इंटीरियर सेक्रेटरी थे। उन्होंने लिखा है कि मैं किसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का मुलाजिम नहीं हूं। जिसने भी अलाउ किया हो उससे मैं भी बहस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट देकर लेते थे, अगर ये स्टेटमेंट ना देते तो इनको पैसे ना मिलते। मिलिट्री का वो महकमा जो पेंशन अदा करता है उसको ये लिख कर ये जवाब देना पड़ेगा। हाँ, उसको देना पड़ेगा के तहत, जब उन्हें पता था कि ये सेक्रेटरी इंटीरियर है, किस उसूल के तहत ये पेंशन अदा एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने ये आपसे कहा था कि ये क्लॉज उसका जो नैब ऑर्डिनेंस का क्लॉज है, ये क्लॉज 6 है, सब सेक्शन बी सब सेक्शन आई। उसके अंदर ये है कि इनको हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्शन लेगी। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंडिविजुअल दरखास्त नहीं देगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या तो रेफरेंस जाएगा
اور وہ پریسیڈنشل ریفرنس تھا جو اختر بلند رانا کے سلسلے میں جو میں نے رپورٹ بنائی تھی، وہ پریسیڈنشل ریفرنس پہلے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اپروو کی، پھر نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئی، پھر پریزیڈنٹ کو گئی، پریزیڈنٹ نے ریفر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ اس میں بھی یہی پروسیس ہوگا؟ اس میں بھی یہی پروسیس ہوگا جو میں نے شروع کیا ہے، پریزیڈنٹ کو بھیجے گی اور پریزیڈنٹ اس کو آگے فارورڈ۔ دوسرا میں نے درخواست یہ کی ہے، دوسرا راستہ نہیں، میں صرف ایک درخواست میں نے یہ کی ہے کہ آڈیٹر جنرل، پہلے رانا صاحب سے جواب لے لیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ رانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ درست راستہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کا ریفرنس بنا کے بھیجے؟ میں اس کے اوپر پوری طرح سے کنفرم نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کے وقت جو ہے وہ کوئی امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے تحت اب ایک انڈیویجول جو ہے وہ بھی اس بارے میں ریفرنس جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن میری اس سلسلے میں جو رائے یا تجویز یہ ہے کہ دیکھیں ندیم ملک صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اب جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یا ان کا آپ ایس ایم ایس پڑھ رہے ہیں، تو یہ ابھی معاملہ زیر بحث ہے نا۔ لیکن آپ کے یہ جو اسٹیکر چل رہے ہیں کہ جی وہ بحریہ ٹاؤن سے اتنے کروڑ کا فائدہ اٹھا لیا، فلاں جگہ سے فائدہ اٹھا لیا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی ہیں، تو ان باتوں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد نیب کا ادارہ جو ہے یہ پھر اپنا کام کر سکے گا، یا وہ کسی کو پوچھ سکیں گے، یا اس کا کیا ارریپیریبل لاس نہیں ہو جاتا اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کرنے؟ آپ کو رانا صاحب یہ نہیں لگتا کہ جو میگا کرپشن کے کیس ہیں اس کے اوپر تو وہ آلریڈی کچھ کر ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، 30 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی گزر چکی؟ نہیں، یہ آپ کی رائے ہے نا، یہ ندیم ملک صاحب آپ کی رائے، اٹ مینز کہ اگر یہ میری رائے کیوں ہے سر؟ یہ عملی طور پر بتا دیں، وہ لسٹ ان کی ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہے کہ وہ کیسز جو کتنے سالوں سے پڑھیں، اور فلاں لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی مرضی جو ہے وہ نیب کا ادارہ پوری نہ کرے تو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ کیس آپ کی جماعت کے کسی شخص کے خلاف اور میں سوال پوچھ لوں تو اس میں میری مرضی آ جائے گی، یہ تو رانا صاحب خفا ہونے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ نہیں تو پھر اٹ مینز کہ آپ یعنی اس بات کا فیصلہ آپ کریں گے کہ نیب جو ہے وہ میگا کرپشن کیسز میں جو ہے وہ کوئی کاروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے یا علوی صاحب کریں گے؟ میں سوال تو پوچھوں گا علوی صاحب سے۔ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کا شور پڑا ہوا ہے، ایک وزیر کرپشن کرتا ہے، دوسرے وزیر کو یہ انکوائری پہ لگا دیتے ہیں، وہاں پہ احتساب کمشنر بناتے ہیں، احتساب کمشنر انکوائری کرنے لگتا ہے، یہ اس کو فائر کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے، اچھا ایک کیس سپریم کورٹ میں میری یہ جو بھی رپورٹ جس بھی صاحب نے بھیجی ہے ان کے ادارے سے وہ سپریم کورٹ میں بھیجی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے یا اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے لے۔ یہ ایک فورم ہے، دوسرا فورم ڈاکٹر صاحب نے ایجیٹیٹ کر لیا، انہوں نے وضاحت کی ہے 150 کیسز کے حوالے سے بالکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 150 کیسز کے اوپر نیب کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ پروسیڈیبل ہیں اور کون سے کیسز پروسیڈیبل نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر، بالکل ان کو وضاحت کرنی چاہیے۔ وہ نیب کا کنڈکٹ ہے، نیب کے کنڈکٹ کے اوپر چیئرمین کو ایکشن لینا چاہیے، اور اگر وہاں سستی ہے اس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ کنڈکٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، کس کے کنڈکٹ پر؟ نیب کے کنڈکٹ کے اوپر، نیب کے کنڈکٹ کے اوپر ان کو بالکل بات کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنے کا حق ہے۔ میں اس پہ بالکل نہیں کہہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجول کے اوپر لگنے والا الزام جب تک کسی فورم سے پراپرلی ایڈریس نہ ہو جائے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا ہم وزیر اعظم صاحب کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی فیملی کا نام اس میں آیا، انویسٹیگیشن کریں، ایک رول سب کے لیے رکھیں۔ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور ہمارا بڑا واضح موقف ہے اس میں۔ لاسٹ فیو سیکنڈ ہے، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کو جو ایس ایم ایس آیا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ میگر اماؤنٹ ہے۔ ایک تو 1982 میں میگر اماؤنٹ نہیں تھا، میری آمدنی ڈینٹسٹ بنے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے، اس سے کم تھی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اختر بلند رانا صاحب کا ایگزامپل میں اس وجہ سے بار بار دے رہا ہوں کہ اس کے اندر یہی ایکشن ہوا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل گئی، وہاں بھی اماؤنٹس میگر تھے، مگر دیکھو جس آدمی کے اوپر، میری بات تو سن لینا، جس آدمی کے اوپر ذمہ داری ہو دوسروں کے کرپشن پر نظر رکھنے کی، اس کو اس سے بلند ہونا چاہیے۔ یہ میرا آرگومنٹ یہ ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کو سیکنڈ کروں گا اس معاملے میں، اور لیکن ہمیں اس پہ پروگرام کرنے، اپنے اپینین دینے سے پہلے اس کو رائٹ دینا چاہیے۔ میں کہوں کہ آپ کا حق ہے پروگرام کرنا، کیونکہ میڈیا انہی چیزوں کو ایجیٹیٹ کرتا ہے
تب یہ جا کر حکومتوں پر پریشر پڑتا ہے. میں آپ کے حق کے فیور میں کھڑا ہوں میں تو اس کہ حق کے آپ ساتھ اس کو ہوں. ایجیٹیٹ کریں اس بات کو کہ یہ انفارمیشن آئی ہے, اس کا ذکر کرتے رہیں, بتاتے رہیں, اور یہی سپریم کورٹ سننا چاہیے اور سپریم کورٹ کے صاحبان کو دیکھ کر اس پر پرامپٹلی ایکشن لینا ہے. اگر آپ چپ ہو گئے تو یہ سارا کرپشن دب جائے گا اور ختم ہو جائے گا. میڈیا کی زبان پہ تالے مت لگوائیں. میں آپ کو چپ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل میڈیا کی زبان پہ تالے مت لگوائیے. ڈاکٹر عارف الدی صاحب, قمر صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ. بھائی یہ کاٹنا نہیں چاہیے.